سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر طاقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1138 عیسوی کو ہوئی اور ان کی وفات 4 مارچ 1193 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی زوجہ کا نام عصمت الدین خاتون تھا اور ان کے 3 بھی بیٹے تھے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا اور والدہ کا نام ست الملک خاتون تھا۔ سلطان صلاح الدین 4 بھائی اور 2 ان کی بہنیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین کا ابتدائی دور۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والے فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیرقوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اور اس زمانے میں 559 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ سلطان صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنے سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ نے اپنے 4 سال معاہدہ صلح ہو چکا تھا جس کے روم سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض غازی اور رسمی تھا۔ صلیبی بستوار اپنے اشتغال انگریزوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جلایا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کے تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اسے شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایک فتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے
خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں قہر مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہو گئیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کا ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوجیں ابھی تک فراہم نہ کی تھیں۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور قے کی بندرگاہ میں محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا قے کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ اس معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے ایمان کے وعدے پر شہر کے مسیحیوں کو حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمان نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تعاون جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم نے اور 50 مسیحی قیدیوں کو واپس کی شرط طے کرتے ہوئے مسلمان نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور مصورین کو قتل کر دیا۔ اکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکالن کا رخ کیا۔ اسکالن پہنچتے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11-12 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ اسروفت کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو سپاہی ہتھیار کرنے پڑے۔ واپسی پر سلطان نے اسکالن کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں سے ڈیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مستعصی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلہ سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے اکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاض اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی اس جنگ میں کام آئے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جوہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کر دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا۔ نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفا خانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے، اور ان مدارس میں طلباء کے قیام و خطام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین نے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفا خانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے، جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ سلطان صلاح الدین غوری کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا۔ یہ بلا شبہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم الترین حکمران میں سے تھے۔ 599 ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے، اور انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجمی الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین اگرچہ ایک دانش مند اور قابل حکمران تھے۔ امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔